From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum and welcome to the show. صاحبوں, آپ کے سامنے بات تو رکھنی ہے کہ باجوہ صاحب پہ آرٹیکل 6 کے تحت جو مقدمہ چلے گا اور انشاءاللہ یہ پھانسی پہ چڑھیں گے, اس پہ تفصیل سے بات رکھنی ہے. لیکن اس سے پہلے دو ایسی باتیں ہیں کہ جن کا مینشن کرنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ سوات میں کس بے دردی سے انتہا پسندوں نے ایک انسان کی جان لے لی اور الزام تھا کہ اس نے قرآن حکیم کی توہین کی ہے. ثبوت کیا تھا؟ ثبوت ہونا چاہیے, پھر اس پہ مقدمہ دائر ہونا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی نے آ کے کہا اور پتہ نہیں کس نے وہ شہید کیا کہ نہیں کیا, کس نے کیا, اسی نے کیا جس کو تم نے مار ڈالا, یا کسی نے اس کے خلاف سازش کی, کچھ نہیں پتہ چلا, بس پکڑا اور اس کو جلا دیا. یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. دیکھیے, اسلام کو ناچ گانے والوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان انتہا پسندوں نے پہنچا دیا پوری دنیا میں. جو تصویر انہوں نے پینٹ کر دی ہے, ان کا نقصان زیادہ گہرا ہے. اب جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو پکڑنا چاہیے, ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. جب تک آپ ایسا بہیمانہ ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں دیں گے یہ چیز ختم نہیں ہوگی. صحیح ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے بے ادبی کی ہے, لیکن اگر صحیح نہیں ہے اور تم نے بس جذبات میں آ کے کسی کو مار دیا, لٹکا دیا, تو سزا تمہاری بنتی ہے, پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے. اچھا صاحب, دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کبھی شکایت نہیں کرتے, تکلیف سہ لیتے ہیں, کہ مولا علی نے کہا تھا کہ تکلیف سہ لو, بے عزتی برداشت نہ کرو. وہ تکلیف سہ لیتے ہیں لیکن اپنی بات نہیں کہتے, کہ شکایت نہیں کرتے. اب آج کل پنجاب میں جو گرمی پڑ رہی ہے اس کا اندازہ آپ وہاں پہ رہنے والوں سے پوچھ لیجئے. ایک چھوٹا سا شہر جس میں کوئی روشن دان نہیں, کوئی ہوا کا پاس ہونے کا انتظام نہیں ہے, اور باتھ روم کی وہ جو منڈیر ہے چھوٹی سی, وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ بتا رہے تھے جب حبس ہوتا ہے تو اس کی بدبو پھیل جاتی ہے. اور یہ لوگ اس کمرے میں جو ایک پنکھا رکھا ہے, میں نے دیکھا تھا, پیڈسٹل فین تھا, جب وہ بند کر دیتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل اوون بن جاتا ہے وہ کمرہ. اور کرنل کی پابندی یہ ہے کہ اس وقت تک تم کمرے میں رہو گے, اس سے باہر ٹہلنے بھی نہیں جاؤ گے. ایک کرنل آج عمران خان پر یہ ظلم ڈھاتا ہے. کس کے کہنے پہ ڈھاتا ہے؟ جو آج حکمران ہیں. حکمران کون ہیں؟ عاصم منیر ہیں, شہباز شریف ہیں, آصف زرداری ہیں, یہ سارے ہم نوا ہیں. تاریخ لکھے گی, وقت دیکھ رہا ہے, اور وقت جلدی آئے گا, جلدی آ جائے گا. ان حضرات کو کوئی تو ان کا دوستو جا کے بتائے کہ یہ اقتدار کے دن جو ہوتے ہیں نا, یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے دوست کہتے ہیں یار مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمیں 4 سال ہو گئے. جی, یہ اتنی جلدی گزر جاتے ہیں. یہ ظلم جو کر رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. عمران خان کی رہائی کے لیے میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں, اب بھرپور آواز اٹھانی شروع کر دینی چاہیے. کب اٹھو گے؟ اچھا, اب آئیے باجوہ اور ان کے ساتھیوں پہ آرٹیکل 6 کا کیس. یہ بہت آسانی سے بنے گا. انہوں نے جس طرح آئین کو پامال کر کے مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ مل کے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے حکومت گروائی تھی باجوہ نے, اس کی ساری تفصیل جو ہے خود محمد زبیر صاحب جو مسلم لیگ کے ان کے ایڈوائزر تھے, پسندیدہ آدمی تھے, انہوں نے پارٹی سے نکلنے کے بعد ساری حقائق بیان کر دیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑے گواہ ہوں گے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ ان کو اس کی سزا ملے, ان کو اور ان کے حواریوں کو جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا تھا ان کو پھانسی تک لٹکایا جائے. جب تم ذوالفقار علی بھٹو کو لٹکا سکتے ہو
تو تمہیں کیوں نہیں لٹکایا جائے؟ پاکستان کے مسائل اگر آپ کو حل کرنے ہیں، اس کی ڈائریکشن صحیح متعین کرنی ہے، جب تک آپ چند جرنیلوں کو نہیں لٹکائیں گے آپ کی ایکویشن بیلنس نہیں ہوگی۔ یہ 1950 سے ایوب خان کے دور سے آج تک یہ لوگ، یہ جرنیل جو ہیں، حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کا کام کر رہے ہیں، اور فرنٹ پہ آ کے کہتے تھے ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا سیاست سے بھی گہرا تعلق ہے، ان کا کرپشن سے بھی گہرا تعلق ہے، ان کا ملکی خفیہ چیزیں بیچنے میں بھی ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق ہر طور پہ ہر جگہ ہے۔ لیکن اب ایک بات ہو گئی ہے کہ دیکھیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ٹائم لائن میں نا ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہے۔ ان کی بدمعاشی، دادا گیری اب ختم ہونے والی ہے۔ آج سے پہلے اس چیز کا ذکر لبوں تک پہ نہیں آتا تھا کہ ان کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا ملے کسی جرنیل کو۔ آج یہ بات لبوں پہ آ گئی ہے، کیوں؟ اس پہ ذرا گہرائی میں اترنا ہوگا۔ اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے وہ بہت آسانی سے بنے گا کیونکہ ثبوت سارے موجود ہیں۔ اچھا، آج جس دور میں آپ آ چکے ہیں، اس دور میں اب جرنیلوں کو بھی خبر ہو گئی ہے کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیے آج دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہو گئے ہیں، جرنیلوں سے، اور لوگوں کے دلوں میں صرف غصہ ہی نہیں، ان کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، کسی کے دل میں آپ کے چاہنے والے کو اگر آپ پہ غصہ آ جائے وہ ٹھیک ہے، وہ کم نقصان دہ، لیکن اگر چاہنے والے کے دل سے آپ کا احترام ختم ہو گیا نا تو وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہیں جو بڑی نمایاں فیکٹر ادا کر رہی ہیں ان کی ان حالات میں۔ نمبر 1، سوشل میڈیا نے وہ سیاسی شعور اجاگر کر دیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں پتہ نہیں کتنے، میں پڑھ رہا تھا 12 یا 14 کروڑ لوگوں کے پاس سیل فون ہے۔ آپ ہمارے لیے انہوں نے وال کھڑی کی ہے، فائر وال، سب کچھ، لیکن کمیونیکیشن ہوگا۔ اب وہ دور نہیں، آپ روک نہیں سکتے۔ سوشل میڈیا نے ان کو ایک نقصان پہنچایا ہے جو ناقابل تلافی ہے، اور اس کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کو کور کر سکیں۔ نمبر 2، ان کے پاس کوئی بھی سیاسی بیانیہ نہیں ہے، ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ ان سے پہلے جو آتے تھے، ایوب خان کہتے تھے کہ سیاستدان جو ہیں وہ ایبڈو بنائے، قانون بنائے، وہ نااہل ہیں۔ ضیاء کہتے تھے بھٹو غدار ہے۔ مشرف کہتے تھے نواز شریف کرپٹ ہے۔ سب کے پاس ایک بیانیہ ہوتا تھا، وہ حالات کے تحت وہ چیزیں پروپیگیٹ کروا دیتے تھے۔ ایک ٹی وی ہوتا تھا، چند اخبارات، اور عوام جو ہمارے جیسے لوگ سن کے اس کو ان کی تابعداری میں آ جاتے تھے، کیونکہ ہمارا تو ان کا بچپن سے پیدائشی رومانس ہے نا، تو جو یہ کہتے تھے ہم مان لیتے تھے۔ اب حالات بالکل مختلف ہیں۔ آج میرے جیسا شخص بھی اپنے آپ کو ان سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا، دور رہنا چاہتا ہے۔ کیا اچھا فراز نے کہا تھا، یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے، یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے، اب یہی ترک تعلق کے بہانے مانگے۔ اب لوگ ان سے دور ہو رہے ہیں، قریب نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ آپ کے بھید کھل چکے، آپ کی تصویر واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ آپ سیاست میں کتنے گہرے ہیں، حکومتیں کیسے گراتے ہیں۔ اور نمبر 3 کہ آپ کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ جتنے ظلم ہو رہے ہیں آج کل، یہ کون کر رہا ہے؟ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ یہ سب ظلم آپ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں، اور عوام اس کو خوب دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ اچھا، جرنیلوں میں جو ذہین لوگ ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے، یہ خبر ان کے احساس میں چلی گئی ہے کہ وہ دور گزر گئے کہ جب ایک جرنیل صاحب آتے تھے، لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، سلوٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے اب آخری گیت سنانے کے لیے یہ آئے ہیں
آخری تاجدار ثابت ہوں گے عاصم منیر صاحب، اور شاید ان کا انجام بھی بہادر شاہ ظفر کی طرح ہی ہوگا. یو نیور نو. دیکھیے جب اس کا حکم ہو جاتا ہے نا تو چیزیں ایسے بدلتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کل تک تو یہ قوم ایسی نہیں تھی، آج ایسے کیسے ہو گئی. اس کا خیال کیجئے، اس کی ڈیوائن گائیڈنس کو سمجھیے اور تاریخ کو پڑھیے کہ کیسے ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور اہم فیکٹر وہ بھی پیش نظر رکھیے. دیکھیے عدلیہ پر جرنیلوں کی گرفت جو ہے وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ کمزور ہوگی. کیوں؟ اگر عدلیہ نے اب بھی ان کا کہنا مانا تو ان کا بھی سڑکوں پہ گزرنا مشکل ہو جائے گا. عوام سڑک پہ ان سے حساب کتاب کرے گی. یہ دیکھیے باجوہ کا کیا انجام ہوا ہے. میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. باجوہ کے ساتھ کیا ہوا ہے فرانس میں؟ بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی برہنہ ذات گالیاں دے رہا تھا. آج یہ لندن، نیو یارک، پیرس، کسی جگہ، دبئی گزر نہیں سکتے. عام آدمی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. آج یہ اس سے زیادہ کیا آپ کی حالت ہوگی کہ آپ شادی کی محفل میں جیب میں قرآن حکیم کا نسخہ رکھ کے جاتے ہیں اور اس پہ ہاتھ رکھ کے پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہیں وہ شامی صاحب سے کہ میں نے حکومت نہیں گرائی، پھر قرآن پہ میں نے یہ نہیں کیا. سب جھوٹ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. اب یہ قوم جو ہے یہ آپ پہ بھروسہ کرے گی یا اس کا ریفلیکشن دوسرے جرنیل پہ کیسا پڑے گا؟ ویسے بھی آپ جرنیلوں کی تاریخ پڑھ لیں، کتنے فاتح پیدا کیے ہم نے آج تک، اور کتنے وہ کیے وہ جو سوئمنگ پول پہ ننگی عورتوں کے ساتھ سوئمنگ کرتے رہتے تھے. کیا نام تھا ان کا؟ یحییٰ خان. ایک سے ایک بڑا زانی آج اس وقت موجود ہے. وہ ڈیٹیل حیدر بھائی اکثر بتاتے ہیں اپنے پروگرام میں، وہ ضرور دیکھا کیجیے تاکہ اویئرنیس ہو کہ بھئی کیا حقیقت کیا ہے. تو وقت جو ہے اب وہاں اس موڑ پہ آ گیا ہے کہ یہ بہتری ہوگی کہ یہ سمجھ جائیں، پاکستان کی جان چھوڑ دیں، ورنہ قدرت نے جو ٹائم لائن میں ان کا جو وقت ہے وہ تو پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اب. اور یہ نہ ہو کہ یہاں زیادہ دما چوکڑی مچے، لیکن اب اس وقت ان کی مشکل یہ ہے. عاصم منیر 100% کنفیوز ہیں. ان کی مدد کیجیے، ان کو باہر نکلنے کا کوئی رستہ دکھائے. کوئی چاہت بہت ہے کہ قابض رہیں، قابض بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن عوام کا صحیح ٹیمپریچر اگر دیکھ لیں اور پوری دنیا یار اب آپ سے کہنے لگی، یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ دوسرے ممالک آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میاں اس سے بات کیجئے قیدی نمبر 804 سے اور سیاسی استحکام لائیے. انویسٹر یہ کہہ رہے ہیں. مطلب کسی کنٹری کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے درمیان میں آ کے ایسے کھل کے باتیں کرے. یہ غلط ہے، لیکن ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی حرکتیں ایسی ہیں. کنفیوز ہیں، مایوس ہیں. حکومت چلا کے دیکھ لی نا یار، حکومت بنا لی، الیکشن چرا لیا، بلہ چرا لیا، سب کچھ کر لیا. کیا حاصل ہوا؟ حالات کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ تمہارا احترام دلوں سے ختم ہو گیا. ساری قوت تمہارے پاس ہے، 20,000 لوگوں کو بند کر دیا، ان خواتین کو، سنم، جاوید اور کتنی بچیاں ہیں جن کو تم نے بند کیا. تم سب ظلم کر رہے ہو نا، لیکن حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب اس ملک کی جان چھوڑ دو، اس ملک کو اس کے رستے پہ جانے دو. کیوں؟ جتنی دیر سے تم اٹھو گے اتنا بڑا نقصان پاکستان کا ہو جائے گا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو میرے اپنے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.